حنفی اگر سنت سے دور ہیں تو پھر کیا؟ ابو الحسن ندوی اور تقی عثمانی بھی سنت سے دور ہیں۔ اگر حقیقت آپ ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، جان بوجھ کر کے اللہ کی خیانت نہ کرو اور پیارے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنے امانتوں کی خیانت نہ کرو، اور آپ کو معلوم ہے کہ حق کا بیان کرنا عالم حق کے لیے یہ امانت ہے اس کے گردن میں۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ امانت کو، تکالیف شرعیہ کو ہم نے پہاڑوں پر نہ آیت جو پڑھی ہم نے، ان کیا آیت ہے دیکھیے بتائیں، حملها الانسان، زمین آسمان پر پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس انسان ظالم جاہل نے اس کو قبول کر لیا لیکن اپنے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے، جہل بھی، نادانی ظاہر کر رہا ہے کیونکہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ امانت ہے یقیناً دعوت و تبلیغ اچھے انداز سے، یا حق کا اظہار اچھے انداز سے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے حنفی بھائی جو تقلید کی وجہ سے بہت سی سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، سب سے بڑی سنت جو ہے وہ عقیدے سے متعلق جو ہے پیارے رسول کے زمانے کا عقیدہ صحابہ کرام نے جو لیا، اور صحابہ کرام کا عقیدہ چھوڑ کر کے اور اشعری ماتریدی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے خیال سے کوئی ایسا حنفی عالم نہیں ہوگا اس زمانے میں۔ پرانے زمانے میں تھے، بہت کچھ چڑھا اتار کا منظر تاریخ میں نظر آتا ہے، حنفی تھے لیکن اچھے عقیدے کی کتابیں انہوں نے لکھی۔ ابن ابی العز حنفی، امام طحاوی جن کے وجود کا فخر کرتے ہیں ہمارے حنفی علماء، یا امام ابن ابی العز حنفی، لیکن وہ چونکہ انہوں نے ایسی کتاب لکھ دی ہے ابن ابی العز نے جو عقیدہ اشعریہ پر بہت بڑا ہتھوڑا ہے، تو اور دوسرے عقائد پر بھی بدعت وغیرہ کی تردید میں، اس وجہ سے ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے کے ایسے لوگ نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں آپ اگر نام لے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ مولانا ابو الحسن ندوی بھی اسی عقیدے کے حامل تھے۔ یقیناً یہ گمراہی کا عقیدہ، کیونکہ پیارے رسول کا عقیدہ، پیارے صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا، اور ہمارے بزرگوں کو پیارے رسول کا عقیدہ پسند نہیں آیا 300 سال۔ میں نے کہا کہ آپ جب دیکھیں گے تراجمے ابو الحسن امام ماتریدی، ابو منصور اور ابو الحسن الاشعری، ان کا جب دیکھیں گے آپ ترجمہ، تو ابو الحسن الاشعری ہمارے خیال سے 331 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ابو منصور ماتریدی کا پہلے ہوا 28 میں، 328 میں۔ تو ان لوگوں کے عقیدے پر ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ کی صفات کی تعویل ہے، سب کچھ۔ مولانا تقی عثمانی کے بارے میں مجھے تفصیل معلوم نہیں، لیکن اگر وہ حنفی مذہب پر پورے طور پر اس زمانے کے حنفی مذہب پر یا دیوبندی مذہب پر عمل کر رہے ہیں تو بے شک وہ عقیدہ اشعریہ ہی کی پر عقیدہ رکھتے ہوں گے، اور یہ یقیناً خلاف سنت رسول، خلاف سنت صحابہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب اس قسم کے سوالات میں اگر ہم گول مول بات کریں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ میں بڑے ادب سے ان بزرگوں سے کہوں گا جو زندہ ہیں، جو وفات پا چکے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ مولانا ابو الحسن ندوی یہی نہیں بلکہ چاروں طریقت سے بیعت بھی تھے، چشتی، کیا کہتے ہیں، قادری، سہروردی، چشتی، چاروں۔ اب نہ یہ جو چار طریقے اور چار انتصابات ہیں وہ کون سے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی، کسی کو معلوم ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی نہیں شیخ، جو آپ بولے وہی ہے شیخ، چشتی، سہوردی،
اور نقشبندی نقشبندی، جی چشتی، جی چشتی، سہروردی، قادری. اس کے قادری علاوہ عربوں میں بھی بہت سے اس طرح ہیں. تو مولانا ابوالحسن ندوی چاروں انتصابات کے مجاز تھے. مجاز کے معنی لوگوں نے ان کو اجازت دی تھی اور یہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اور وہ کتاب بھیجی گئی تھی، بلکہ تفسیر قرآن کی تفسیر مولانا عبدالکریم پاریخ نے بھیجی تھی رابطہ عالم اسلامی میں. رابطہ عالم اسلامی نے، اور اس میں بھی کسی کا تزکیہ تھا. رابطہ عالم اسلامی نے بھیجا مجمع ملک فہد کو کہ اس کو چھاپا جائے. تو چونکہ اس مسئلے میں وہ لوگ ہر چیز میں الحمدللہ مجھ سے رجوع کیا انہوں نے، جو مولانا محمد جناگڈھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا ترجمہ اور مولانا صلاح الدین کا، اس کو بھی میں نے اس پر نظر ثانی کی. تو میرے پاس بھیجا کہ اس کے بارے میں کچھ رپورٹ لکھو. تو لکھا بہرحال جو کچھ ہو سکتا تھا. مقدمے میں مولانا عبدالکریم پاریخ کی تعریف میں یا ان کے تزکیے میں یہ بھی لکھا تھا کہ مولانا عبدالکریم پاریخ مولانا ابوالحسن علی کے بیعت کے مجاز ہیں، یعنی جن سے ان کی بیعت ہے اس کی اجازت انہوں نے بھی دی ہے کہ دوسروں سے بیعت لے سکتے ہیں. تو یہ سب بدعتیں یقیناً رہی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور بے شک یہ ہماری بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، گالی دیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ وہ دعا بنے گی، مجھے یقین ہے. لیکن پوچھنے پر اگر ہم اس میں ہیرا پھیری کریں اور مداہنت کریں تو اللہ کی گرفت ہمارے لیے بہت خطرناک ہے لوگوں کی ناراضگی سے.